اس کے علاوہ ارسلان افتخار کیس کے اہم کردار ملک ریاض کے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو کے بعد بعض حصے انٹرنیٹ پر آ جانے کے بعد عوام کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ اس انٹرویو نے جہاں بہت سے چہروں کو بے نقاب کیا، وہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ دنیا بھر میں معاشرے کے ہر طبقے میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر کے معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ یوٹیوب سے حاصل کیے گئے اس انٹرویو کے کچھ حیران کن حصے آپ بھی دیکھیے۔ نوید صاحب جی نوید صاحب السلام علیکم۔ جی جناب، ابھی ملک ریاض کا انٹرویو شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے فون آ گیا۔ مجھے مل گئی ہے انسٹرکشن، ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے گا۔ جی ہاں، یہ چینل انتظامیہ کا فون ہے جس میں ملے ہیں سخت احکامات کہ ملک صاحب کو کوئی نہ ٹوکے۔ اوکے بائے اوور ٹائم جائیں، ملک صاحب کو نہ ٹوکیں۔ ملک صاحب کو بولنے دیں، چاہے یہ جتنا بھی ٹائم لیں۔ یعنی طے تھا کہ ملک صاحب کی باتیں اشتہار سے زیادہ قیمتی ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں مبشر لقمان کے پاس کس کا فون آیا ہے۔ جی بھائی جان السلام علیکم، کیا ڈیل نہیں آپ چیف کیوں نہیں بتا رہے چیف جسٹس کا ٹھیک ہو رہا ہے؟ ارے یہ تو انہیں کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ہم نے کہا موقع تو دے رہے ہیں نا یار، اپنا پہلے شروع میں اسٹیبلش کرنا نا، جو حامد میر نے کل لوچتا لی ہوئی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں، وہ بھی تو ہمیں صاف کرنا نا۔ اب ملک صاحب کو کہنا کہ اس کا نام لینے دیں، ذرا لینے نہیں دے رہے۔ مبشر لقمان نے جو کہا سنا آپ نے، اب یہ بھی سن لیں کہ فون کس کا ہے۔ نہیں یہ بات کریں نا، بات کریں۔ کون ہے؟ عبد القادر۔ ذرا پھر سے سنیے مبشر لقمان نے کس کا نام لیا ہے۔ عبد القادر گیلانی۔ سمجھ آیا کچھ؟ ارے یہ ہمارے وزیر اعظم گیلانی کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی ہیں۔ اب ملک صاحب کا انداز تو دیکھیں، کس بے تکلفی انداز میں بات کر رہے ہیں۔ جی بنے گی نادیہ بس تھی دعا کرنا۔ نادیہ کس کو آواز آ رہی ہے میری؟ دعا کرنا۔ اس خصوصی انٹرویو کی تیاری کا عالم تو دیکھیں، دونوں اینکرز کی کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی شو سے پہلے کہ مونس کے کوشچن پہ آپ کچھ نہ کہیے گا۔ نہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس پہ نہیں کہیں گی ابھی۔ نہیں میں نے کہا تھا میں اس سے سوال پوچھوں گی، آپ نے کہا اس کی میں نے کہا نہ لینا۔ میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ کو کسی پہ نہیں کہا تھا، میں نے آپ کو ایک سوال پہ کہا۔ چل معافی نہ پوچھنا، کیوں نہ پوچھوں میں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کا ریلیونٹ نہیں ہے۔ میں ڈیسائیڈ کروں گی ریلیونٹ کیا ہے یا کوئی اور؟ معافی آپ اپنے سوال ریلیونسی ڈیسائیڈ کریں، میں اپنے سوال ریلیونسی ڈیسائیڈ کروں گی۔ یعنی طے شدہ تھا سوالات میں کس کا ذکر ہوگا کس کا نہیں۔ تو خود بول دینا، ویسے ہم کیا سوال پوچھے، لگے گا پلانٹڈ ہے۔ مہر بخاری کتنی بولڈ ہے مان بھی لیا۔ تو خود بول دینا، ویسے ہم کیا سوال پوچھے، لگے گا پلانٹڈ ہے، جو کہ ہے بٹ پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ مہر صاحبہ آپ نے تو پوری کوشش کی کہ کسی کو پتہ نہ لگنے پائے، لیکن پوری قوم نے دیکھ لیا سچ کیا ہے۔ میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ کیا چاہ رہے کہ چیف جسٹس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے آ جائیں؟ کیوں نہیں آپ کھل کے بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ایک اور بات، ارسلان کہتا ہے اس نے کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھی، کبھی ملا نہیں، اس نے مجھے یہ کہا ہے، ابھی ملا ہے مجھے 3 دن پہلے اس نے کہا۔ ابھی یہی چیز میں آپ کیا پوچھوں اس کے بعد یار، اس کے میں نے یہ بتا چکا ہوں، ارسلان بھی موجود تھا۔ کب ملے، کیوں ملے، کس طرح وہ کی؟ ناٹ کلنگ یو بٹ یو نو واٹ آئی مین۔ آپ کھل کے پوچھیں، میری طرف سے میں کوئی کھل کے پوچھ رہی ہوں۔ ایک اور دلچسپ بات تو دیکھیں، جی اوپر سے انسٹرکشنز آئی ہیں، سپریم کورٹ کے سیکشن 4 ہے جو ان کی اپنی ویب سائٹ پہ ان کا ضابطۂ اخلاق میں کہا ہے کہ اگر آپ کا، میں بتا دیتی ہوں، اگر آپ کا کسی سے کوئی ریلیشن ہو یا کسی کے وکیل سے، ایک کی پارٹی یا دوسری پارٹی کے وکیل سے زیادہ لین دین ہو، آپ چھوڑ دیں گے، یا کسی کو آپ جانتے ہو تو وہ دیکھے کو جانتے دشمنی ہو۔ ملک صاحب کو سوالوں کے جواب بھی سمجھائے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ انٹرویو کے وہ حصے تھے جن کا آج دن بھر یوٹیوب پر چرچا رہا۔ انٹرویو کے یہ حصے دیکھ کر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سینئر صحافیوں، سیاستدانوں اور سول سوسائٹی نے صحافیوں کے احتساب کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک بہت مقدس پیشہ ہے، لیکن ایک منصوبے کے تحت طے شدہ سوالات کر کے عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش انتہائی بددیانتی پر مبنی عمل ہے۔ آپ دیکھیں یہ تو بہت چھوٹا سا ایک آپ کے سامنے انسیڈنٹ آیا ہے، جو لوگ اگر آپ اور دیکھیں اور جو لوگ جانتے ہیں، اب اتنے گھناؤنے چہرے ہیں، اتنے گھناؤنے چہرے، یہاں تو پورے کے پورے میڈیا گروپس بکے ہوئے ہیں پیسے کی بنیاد کے اوپر۔ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پلانٹڈ کویسچنز کرنا یہ کوئی تک بنتی ہے، اور صرف اس لیے کہ آپ نے ایک ارب پتی شخص کو سامنے بٹھا کے، اور چونکہ سرکار بھی انوالو ہے، آپ دیکھیں پرائم منسٹر کے بیٹے کا فون آیا، اور آپ نے جوڈیشری کو آپ نے
ٹارگٹ کرنا تھا وہ جوڈیشری جو کہ اس ملک کے لیے اتنا بڑا کام کر رہی ہے, اس ملک کے 18 کروڑ کی عوام کے لیے امید کی کرن بنی ہوئی ہے, اس کے لیے یہ کام کرنا ہے. تو میں تو بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں. ممتاز قانوندان بیرسٹر اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ یوٹیوب پر چلنے والی ویڈیو اگر سچی ہے تو صحافت کا یہ معیار دیکھ کر انتہائی دکھ پہنچا. اگر وہ ویڈیو ایسے ہی ہے وہ جو یوٹیوب پہ چل رہی ہے, جس میں محترمہ مہر بخاری صاحبہ ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور بہت سینئر اینکر پرسن ہے, اگر وہ حقیقت پہ مبنی ہے جس میں انہوں نے عبدالقادر گیلانی سے بات کروائی, ملک ریاض حسین کی, اور پھر باقی وہ ساری جو گفتگو آف دی سکرین ہوئی ہے, وہ میں چونکہ میں ایک ادنا کارکن ہوں آزادی اظہار رائے کا, اور میرے بلیف سسٹم میں اس کی ایک بنیادی اہمیت ہے, اس لیے مجھے اس سے بہت صدمہ پہنچا ہے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ نے اس بارے میں حکومت کا نقطہ نظر بیان کیا. فرض کرو سازش ہے تو اس وقت بحریہ کے مالک ریاض ملک صاحب کو تو صدر صاحب کی یا وزیر اعظم کی آشیرواد ہوگی, اسے پتا ہوگا کہ اگر میرے خلاف کوئی ایکشن ہونا ہے تو مجھے یہ بچا سکیں گے. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی کو بچا سکیں گے, تو جب پہلے بات کو کوالیفائی کر لیں. ٹھیک ہے, مجھے اس بات سے اعتراض نہیں, اب ضرور سوال کریں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کے بیٹے, ہاں یہ بات کہ ریاض ملک کا کریکٹر کیا ہے, ان کا بزنس امپائر کیسے بنی ہے, کیا انہوں نے ٹیکس کھایا ہے نہیں کھایا ہے, اس بات کی انویسٹیگیشن الگ سے کرائیں. لیکن یہ معاملہ اگر ارسلان چودھری پہ الزام لگا ہے, اس ملک میں حفظہ شہباز پہ الزام لگے ہیں, اس ملک میں چودھری پرویز لائی کے بیٹے پہ الزام لگے ہیں, الزام لگے تو آ کے ثبوت دیں.